میں لڑکے پیدا ہوں گے۔ میں محبوب کی آمد میں لڑکے تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے خوشی لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے، بیٹی پہ ذرا کم ہوتی ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا اگر جس میں تمہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے میں اپنے محبوب کے صدقے وہ تمہیں خوشی دینا چاہتا ہوں۔ رب بیٹے تقسیم فرمائے، ہم سے 4 دیگ چاول ہضم نہ ہو اور اس پر بھی اعتراض اٹھ رہے ہوں۔ تو عزیزان محترم میں عرض کر رہا تھا حضور کا میلاد خود میرے آقا نے بیان فرمایا۔ میرے آقا تشریف لائے، فرمایا صحابہ کیا کر رہے تھے؟ آج کی ہم صحابہ انبیاء کرام کا تذکرہ کر رہے تھے۔ فرمایا سنو، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے سید المرسلین بنایا، اس پر فخر نہیں۔ مجھے اللہ تبارک و تعالی لواء الحمد کا جھنڈا یعنی قیامت کے دن جو امن کا جھنڈا ہوگا اللہ تبارک و تعالی وہ میرے ہاتھ میں دے گا، میں فخر نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ السلام خود اپنے منہ سے اپنی زبان اقدس سے خود اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ بند ہوگا، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا۔ سارے انبیاء کرام تو حضور کی طرف بھیج دیں گے، کوئی سفارش پہلے نہیں کرے گا، سب سے پہلے شفاعت مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا در کھلے گا۔ جب یہ در کھل جائے گا پھر سارے انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اصحاب کرام بھی شفاعت کریں گے، اولیاء اللہ بھی شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ وہ بچہ جو والدین کے ہوتے ہوئے چھوٹی عمر میں یعنی نابالغی میں فوت ہوا وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔ لیکن در مصطفیٰ سے کھلنا ہے، شفاعت کا در مصطفیٰ سے کھلنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں فخر نہیں کرتا۔ پھر آگے چلیے، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی زنجیر یعنی جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا۔ پھر بھی بات کرتے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے برابری کی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر آج ترازو لے کر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہو کہ اتنی شان ہونی چاہیے، اتنی نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی اپنی ذات کی طرف دیکھا، کبھی اپنی ذات کی طرف دیکھا کہ ساری زندگی گناہ میں گزر گئی، رب کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزر گئی۔ ارے جس سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے چہرے کو سلامت رکھا ہوا ہے، وگرنہ جو تیرے کرتون ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے رب نے فرمایا اے محبوب میں تو اس وعدے کا پابند ہوں کہ جب تک تو ان میں موجود ہے میں ان پر کوئی ظاہری عذاب نازل نہیں کروں گا، ظاہری عذاب نازل نہیں کروں گا، یعنی آسمان سے پتھر نہیں برسیں گے، ایسی آندھی یا طوفان ایسا سیلاب نہیں آئے گا جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ یہ کس کی سبب ہے؟ ذات مصطفیٰ کے سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر میں آپ تمام عاشقان رسول سے چند اعلانات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے آج ہر سال کی طرح آج انشاءاللہ شام کو 4 بجے میلاد موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تمام عاشقان رسول جن کے پاس موٹر سائیکل ہے یا نہیں بھی ہے اگر پیدل آ سکتے ہیں تو وہ ضرور شرکت کریں گے۔ آج شام 4 بجے انشاءاللہ یہاں سے ریلی کا آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ پھر ضروری اعلان جو ہے 12 ربیع الاول کا دن یعنی 10 نومبر کو بروز اتوار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اس دن گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ کے پاس سفید لباس موجود ہے، نیا ہے یا پرانا ہے، اگر ہستی ہے تو نیا لے لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ یہ خوشی کا دن ہے، سفید جوڑا پہن کر باوضو ہو کر گھر سے نکلتے ہوئے درود و سلام کا ورد کرتے ہوئے آپ نے 12 ربیع الاول کے جلوس میں شریک ہونا ہے، شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے انشاءاللہ 8:30 بجے قافلہ نکلے گا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے جلوس میں شامل ہونے کے لیے۔ تمام عاشقان رسول سے التماس ہے کہ 8:30 بجے یہاں پہنچ جائیں تاکہ یکجا ہو کر ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، اور اسی دن ہر سال کی طرح ہر رات 12 ربیع الاول کی رات یعنی 13ویں کی رات کو یہاں جامع مسجد عربی میں عظیم الشان محفل میلاد ہوتی ہے، اس میں بھی آپ تمام عاشقان رسول شرکت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھیں۔